عزیز طلباء و طالبات، اس لیکچر میں اردو نظم آغاز و ارتقاء کے دوسرے حصے پر بات ہوگی۔ اردو نظم کو نئی شناخت دینے میں علامہ اقبال کا اہم حصہ ہے۔ انہوں نے اردو نظم کو فکر، موضوعات کی نئی دنیا کے ساتھ ساتھ زندگی کے اعلیٰ قدروں سے مالا مال کر دیا۔ یہ اقبال ہی ہے جنہوں نے اردو نظم نگاری کو نئی جہت اور بالغ نظری عطا کی۔ ان کی ابتدائی دور کی نظموں میں تلاش، جستجو اور تجسس کا رنگ گہرا ہے۔ قیامی یورپ کے دوران ان کے خیالات میں ایک عظیم انقلاب آیا اور ان کے کلام اور پیام نے ایک نیا انداز اپنایا۔ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ اقبال نے شاعری کو محض دل بہلانے کا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے وقت اور حالات کے رخ کو پہچان کر بڑے فلسفیانہ اور حکیمانہ انداز میں انسان کو افسردہ اور زوال پذیر فضا سے نکال کر خود اعتمادی کی روشنی میں لا کھڑا کیا۔ انہوں نے اردو نظم کو فکر و خیال کا ایک نیا جہاں دیا۔ ان کی نظمیں اپنی فکری و فنی خصوصیات کی وجہ سے اردو شاعری میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان نظموں میں حیات و کائنات، افراد و معاشرہ، شعور و لاشعور اور ذات و صفات کے بارے میں جس فکر کا اظہار ملتا ہے، اس میں نہ صرف تنوع ہے بلکہ تخیل کی بلندی اور نظر کی گہرائی بھی ہے۔ اقبال کے بعد نظم نگاری میں جوش ملی آبادی نمایاں نظر آتے ہیں۔ جوش کی نظمیہ شاعری اور اس کے انقلابی آہنگ نے نظم گو شعراء کو بہت متاثر کیا۔ جوش فطرت کے غماز بھی ہیں اور انقلاب کے خواہاں بھی۔ ان کے یہاں انانیت اور سرمستی کے پہلو بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ان کی پرجوش سیاسی نظمیں نعرہ انقلاب کی طرف ملک کے گلی کوچوں میں گونجنے لگے اور انہیں شاعر انقلاب کہا جانے لگا۔ کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب، کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب، میرا نعرہ انقلاب و انقلاب و انقلاب۔ جوش کے بعد اختر شیرانی، ساگر نظامی اور عظمت اللہ خان کے نام سامنے آتے ہیں۔ ان شعراء کے یہاں ایک نیا احساس، نیا شعور اور ایک نیا جذبہ ملتا ہے۔ وہ زندگی سے بیزار نہیں بلکہ زندگی سے پیار کرتے ہیں۔ وہ حسن کے شیدائی بھی ہیں اور ساتھ ساتھ گہرا سماجی شعور بھی رکھتے ہیں۔ 1936 کے بعد ترقی پسند تحریک کے زیر اثر اردو نظم نے جہاں مواد اور موضوعات کی سطح پر بہت سے اثرات قبول کیے ہیں، حیت اور اسلوب کی سطح پر بھی متعدد تجربے کیے۔ ان تجربوں کے طفیل نہ صرف نظم کے موضوعات کا دامن وسیع ہوتا گیا بلکہ نظم کے مختلف حیتیں بھی وجود میں آئیں۔ ترقی پسند نوجوان شعراء میں مجاز کا نام اہم ہے۔ انہیں تحریک کے آغاز ہی سے شہرت حاصل رہی۔ مجاز نوجوان نسل کے شاعر اور ترجمان ہیں۔ انہیں نوجوانوں کی تمناؤں، آرزوؤں، تصوروں اور بے تاب امنگوں کا شاعر کہا جاتا ہے۔ نظم آوارہ ان کے کرب و اضطراب کی مظہر ہے۔ اس نظم میں مجاز نے اپنے جیسے ہزاروں نوجوانوں کی اضطراری کیفیت کا اظہار بڑے خوبصورت انداز میں کیا ہے۔ اس نظم کا ایک بند ملاحظ فرمائیں: جی میں آتا ہے یہ مردہ چاند تارے نوچ لوں، اس کنارے نوچ لوں، اس کنارے نوچ لوں، ایک دو کا ذکر کیا سارے کے سارے نوچ لوں، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔ فیض احمد فیض ترقی پسند تحریک کے زیر اثر ابھرنے والے ایک بڑے شاعر ہیں۔ فیض کی شاعری رومان اور انقلاب کی دھوپ چھاؤں کی نمایاں مثال ہے۔ ان کے یہاں محبت کے ترانے اور سرمستی کے جذبات بھی ملتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے عہد کے مختلف سیاسی اور سماجی مسائل کو بھی پیش کیا ہے۔ انہوں نے اپنی نظموں کے ذریعے سرمایہ دارانہ نظام پر کاری ضرب لگائی ہے۔ انہوں نے ظلم کو ظلم اور ستم کو ستم کہنے کا سلیقہ سکھایا، انکار کی جرأت عطا کی۔
ان کی ایک نظم کا یہ بند ملاحظ فرمائیں: بے فکر دھن دولت والے یہ آخر کیوں خوش رہتے ہیں، ان کا سکھ آپس میں بانٹیں، یہ بھی آخر ہم جیسے ہیں، ہم نے مانا جنگ کڑی ہے، سر پھوٹیں گے خون بہے گا، خون میں غم بھی بہہ جائیں گے، ہم نہ رہیں گے غم بھی نہ رہے گا۔ علی سردار جعفری ترقی پسند تحریک میں کئی حیثیتوں سے بڑا اہم مقام رکھتے ہیں۔ ان کی ابتدائی نظموں میں رومان کی جھلکیاں ملتی ہیں، لیکن مارکسی نظریات نے جعفری کے ذہن کو گہرے طور پر متاثر کیا۔ جعفری کٹر ترقی پسند شاعر بن گئے۔ مخدوم محی الدین ترقی پسند شعراء میں بے حد امتیاز اور بلند مقام رکھتے ہیں۔ انقلابی ہونے کے باوجود ان کے مزاج پر رومانیت غالب ہے۔ انہوں نے جہاں محبت کے گیت گائے ہیں، آزادی کے ترانے بھی اردو شاعری کو دیے۔ اسی وجہ سے انہیں محبت اور محنت کا شاعر کہا جاتا ہے۔ ان کی شاعری میں شعلہ شبنم کا انداز ملتا ہے۔ جب وہ اشتراکی نظریہ حیات کی تلقین کرتے ہیں تو شعلہ و شرر برسانے لگتے ہیں، اور جب عشق و محبت کے موضوعات پر قلم اٹھاتے ہیں تو شبنم کی سی لطافت پیدا ہو جاتی ہے۔ الغرض ترقی پسند تحریک کے زیر اثر جس شاعری کو فروغ حاصل ہوا، اس کی ابتدا حالی اور آزاد کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ چکبست، اکبر الہ آبادی، اسماعیل میرٹھی، اقبال اور جوش بھی حالی اور آزاد ہی کی پیروی میں نظم نگاری کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہی کے ساتھ ترقی پسند شعراء کا ایک بڑا قافلہ اردو شاعری کے افق پر نمودار ہوا، جس نے اردو نظم اور اس کے موضوعات کو وہ عروج بخشا جو ناقابل تسخیر ہے۔ ان میں مجاز، مخدوم، سردار جعفری، فیض، اختر الایمان، جذبی، ساحر، جان نثار اختر، وامق جون پوری نے اہم مقام حاصل کیا۔ ان کے علاوہ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر اردو نظم کے فروغ میں علی جواد زیدی، مسعود اختر جمال، کیفی اعظمی، شمیم کرہانی، اختر انصاری، شہاب ملیح آبادی، نیاز حیدر، وقار امبالوی، سلام مچھلی شہری، شاد عارفی، احمد ندیم قاسمی، پرویز شاہدی، منیب الرحمن، مجید امجد، عزیز حامد مدنی، ظہیر کاشمیری، شہاب جعفری وغیرہ نے اہم کردار ادا کیا۔ اختر الایمان اردو نظم کی تاریخ میں ایک اہم نام ہے۔ ان کی ابتدائی نظموں پر رومانی شاعری کے واضح اثرات نظر آتے ہیں، لیکن اختر الایمان کو جلد ہی احساس ہوا کہ ذاتی حصار کے باہر بھی ایک وسیع دنیا ہے۔ اسی لیے وہ ذات کے خول سے باہر آ کر اپنے عہد کے تقاضوں کو سمجھنے اور عصری زندگی کے مسائل کو اپنی شاعری میں سمونے کی طرف متوجہ ہوئے۔ اختر الایمان اپنی نظموں میں انسانی محسوسات کی ترجمانی بڑے فطری انداز میں کرتے ہیں۔ وہ زندگی کی تہوں میں اترتے ہیں اور زندگی کے حقائق کا تجزیہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نظموں میں تفکر کا عنصر نمایاں ہے۔ ان کی تخلیقات کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پورے آشوب کو اپنے وجود میں جذب کر چکے ہیں۔ فراق گورکھپوری ان کی شاعری پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کوٹ: نئے شاعروں میں سب سے گھائل آواز اختر الایمان کی ہے۔ اس میں جو چوٹیلا پن، تلخی اور جو دہک اور تیز دھار ہے، وہ خود بتا دے گی کہ آج ہندوستان کے حساس نوجوانوں کی زندگی کا المیہ کیا ہے۔ انکوٹ۔ ترقی پسند تحریک کے قیام کے ساتھ ساتھ ہی 1939 میں لاہور میں حلقہ ارباب ذوق کا قیام عمل میں آیا۔ حلقہ کے افراد، جن میں میران جی، نون میم راشد، صلاح الدین احمد اور قیوم نظر وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں، کسی غیر ادبی نظریے کو ادب سے وابستہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور نہ ہی اسے کسی نظریہ کا اعلی کار بنانا چاہتے تھے۔ ان کے نزدیک اچھا اور معیاری ادب وہ ہے جو اپنے ماحول کا عکاس و ترجمان بھی ہو اور جس میں روایات کی پاسداری بھی موجود ہو۔
حلقہ نے حیت اور داخلیت پر زیادہ زور دیا، لیکن سیاسی اور سماجی حالات سے بھی حلقہ کے شاعر بیگانہ نہیں ہے۔ انہوں نے سیاسی، تہذیب اور سماجی موضوعات پر اظہار خیال کیا۔ بہرحال اردو نظم کی جڑوں کو مضبوط کرنے میں حلقہ نے ایک نمایاں کارنامہ انجام دیا۔ ہماری ادبی تاریخ میں حلقہ کے نام اور کام کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ خاص کر اردو نظم کے حوالے سے میران جی اور نون میم راشد کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ میران جی حلقہ ارباب ذوق کے روحی رواں تھے۔ انہوں نے روایتی نظم نگاری سے بغاوت کر کے آزاد نظم کو فروغ دیا۔ ان کی نظم مقصدیت، نظریہ پرستی اور وضاحت سے پاک، مگر شعریت، فکری آزادی اور حیاتی ارتکاز کی گماز ہے۔ میران جی کے یہاں جنس ایک اہم موضوع رہا ہے، لیکن انہوں نے جس انداز میں جنس کو اشعار کے سانچے میں ڈھالا ہے وہ میران جی کے مخصوص مزاج کی دلیل ہے۔ نون میم راشد حلقہ ارباب ذوق کے اہم نظم نگار ہے۔ اردو نظم کی دنیا میں ان کی تخلیقات سے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ ان کی نظموں کی حیت اور تکنیک اردو داں حضرات کے لیے ایک نئی اور انوکھی چیز ہے۔ راشد کی نظموں میں پیچیدگی اور کہیں کہیں ابہام بھی ہے۔ وہ فرانس اور انگلستان کے نظم نگاروں سے متاثر تھے۔ ان کی نظم سادہ اور بیانیہ سے قطعی مختلف ہے۔ ان میں افسانوی اور ڈرامائی انداز گل مل گئے ہیں۔ 1960 کے بعد جدید کی تحریک نے اردو نظم کو ایک نیا موڑ دیا۔ اردو نظم کے موضوع، اسلوب اور حیت تینوں سطحوں پر تبدیلیاں آئیں۔ اس تحریک سے وابستہ شعراء نے نظم کو اپنے اندرونی احساسات و جذبات کا ترجمان بنایا۔ روایتی اور فرسودہ مضامین سے دامن بچاتے ہوئے فرد کی محرومی و تنہائی اور اس کی شکست و ریخت کا اظہار نظموں میں ہونے لگا۔ صنعتی اور مشینی دور سے پیدا شدہ خلفشار اور ذہنی بے اطمینانی کی بازگشت بھی اس دور کی نظموں میں سنائی دیتی ہے۔ اس دور کی نظموں میں اجتماع سے زیادہ فرد کو خارجی صورتحال سے زیادہ انسان کی نفسیاتی کیفیات کو یک رنگی کی بجائے ہم آہنگی کو بنیادی اہمیت دی گئی۔ اس لیے انہوں نے نئی زبان اور انوکھی تشبیہات، استعارات اور علامتوں کا سہرا لیا۔ ابتکار جالب ثاقب فاروقی، قاضی سلیم، بلراج کومل، منیر نیازی، عمیق حنفی، احمد حمیش، باقر مہدی، زرینہ شانی، قاضی سلیم وغیرہ جیسے شعراء نے نظمیہ شاعری میں نئی حیثیت کی روح پھونکی اور اسے نئے افق سے آشنا کرایا۔ ان کے بعد کی نسل میں مظہر امام، بشر نواز، زبیر رضوی، شہریار، ندا فاضلی وغیرہ نے جدیدیت کو اپنایا۔ ان شعراء کے یہاں حسن عشق کے مرحلے بھی ہیں، گھریلو زندگی کی شیرینیاں اور تلخیاں بھی ہیں، عدم تحفظ و خوف جیسے احساسات بھی عام ہیں۔ 1990 سے موجودہ دہائی تک جن شعراء کی نظموں نے قارئین کو اپنی طرف متوجہ کیا، ان میں منصور اعجاز، نعمان شوق، ریاض لطیف، شکیل العظمی، الیاس شوقی، خان شمیم، اکرم خاور، راشد جمال فاروقی، شکیب نیازی، زبیر رضوی، ساقی فاروقی، مظہر امام، شمس الرحمن فاروقی، صلاح الدین پرویز، منیب الرحمن، شفیق فاطمہ شعری، راشد آزار، حنیف ترین، شاہد عزیز، عطاء الرحمن طارق، جاوید ندیم اور فرحان حنیف کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اسی کے ساتھ اردو نظم آغاز و ارتقاء کا یہ دوسرا لیکچر بھی ختم ہوتا ہے۔